المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ڈھڑ المحبت نال رل کے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی علیہ. چپ بیٹھے ہو جی. ہوں تو بندہ یہی ناسا بہانہ کر سکتے ہیں جو ٹائم تھوڑا ہے. میں تو آکھ سکتے ہو کہ جو اساں کدی ونجنا تبا لیا حضور دی محفل واسطے آئے بیٹھے ہو. اچھی اچھی آواز نال درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا بھائی شمس اللہ صاحب، بھائی رفیع اللہ صاحب بڑے ذوق نال ہر سال بھائی محترم شمس اللہ صاحب میلاد شریف کا اہتمام انتظام کر دیں. تو اس وجہ نال کر دیں کہ اساں اہل علاقہ پورا رسول دا ذکر سنا. اساں تبھی رات کے ذکر چتے گزر پائیں الحمدللہ. کتھے محرم شریف محرم تو بعد 15 دن چھٹی صاحب رہی. اس کے بعد پھر لگاتار محفلیں اج تک ربیع ثانی گزر چکی ہے. ہونے جمعہ دی اجی بھی حضور دیاں محفلیں شروع ہوئی. تو بندہ آکھے کہ ساکو محفلیں نہیں تقریراں دی بھوک کے وہ گل نہیں. اس وجہ نال اساں خوش نصیب ہاں کہ ساکو اللہ سبحانہ نے اپنے ذکر واسطے پسند فرمایا. اس پرفتن دور وچ اگر حضور دے ذکر دے ایک لمحے محفل تے کو نصیب تھی گئی ہے. کل قیامت اپنی اس لمحے دے جڑا مول لگنا ہے نا، حضور فرمایا بندہ مکھی مانگی تلیاں والے سے یا اللہ کوئی اگے پیچھے ماویں نہ حضور دے ذکر چ بیٹھا. اس وجہ نال اے محفلاں احسان مند اے بھی ہیں جنہاں سارے واسطے محفلاں سجائی ہیں. اساں بھی خالی کوئی نہ سارے کہ اساں جو آئے بیٹھے ہیں اساں بھی بختاں والے ہیں کیونکہ چڑ کر ہی بندہ محفلاں وچ آنے. ہن کل اتھائی قریب تو سارے معاشرہ تماشے تے گئے ہو بیٹھے ہو. میرے گھر سارے مدینی گئے تماشے تے گئے ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک گل ہے کہ اس محفل وچ بندہ چنی چنی کے آنے حلوہ اسی کیا شکر ویسی اتنے حالانکہ کوئی شے نہیں ہے. نہ باوڑ دی جاؤ نہیں نہ کھلوڑ دی جاؤ نہیں. بندہ الٹا ہور نقصان کرانا. لیکن عقیدے دا نقصان، مال دا نقصان، جان دا نقصان تے آخرت تے قبر دا نقصان کرانے. لیکن یہ کیڑی سونی محفل ہے. ہر بندہ گھر ٹورا اسی دی کوشش ہوتی کہ میں وضو کر کے ونجا. جتنے دیر اسی بیٹھے ہیں رب رسول دے نگاہاں وچ بیٹھے ہیں. اس وجہ نال جیڑی محفل بھی بندہ شروع کرے ہے حضور سونے دا فرمان ہے اگر تساں چاہنے ہو کہ ساری محفل کو زینت بخشی ونجے، ساری محفل کو چار چاند لگ ونجن، انہاں محفل بلفا نال محفل سونی نہیں تھی. بھائی سجاد صاحب دے کیمرے دی لیٹ نال محفل نہیں چمک دی. حضور فرمائے تھوڑی محفل کنا چمک سی جڑا میری ذات درود شریف پڑھ تھوڑی محفل چمک ویسی. ہن اونچی آواز نال درود شریف پڑھاؤ تے میں تھاکو کلام سنانا. پھر انشاءاللہ اگلی گل تقریر علی تھوڑی ذوق مطابق ہوسی. جتنا سن سو اتنا سن سا. اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھائی سمیع اللہ توجہ میرے لئے پر عظیم تھا کہ تک لفظ بھولنا.
تاکہ میری زبان تیری چہرے تے نگاہ ٹکی راسی نہ پھر تو میرے جملے میرے پیچھے پوری پڑھ سی چپ نہ کرے سی نہ تو تقریر نہ کرے سی پوری میرے پیچھے پڑھ سی اج بگڑی تو ماشاءاللہ چل جائے یا سلی مجھے اللہ تعالی درجات دی بلندی فرماوے اللہ تعالی وسدا رکھے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا کیا بات اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا تھوڑی جہی جملے کو سمجھو کیوں پیا پڑھدا وا عرب دا شہر مکے دی سرزمین حضرت عبداللہ دا گھر بی بی آمنہ دا ویڑائی لا مکانہ تو نوری فرشتے آئے کہ سرکار دی ولادت دڑی آئی جدا فرشتہ میرے آقا دی زیارت کی تھی تھی والا لا مکانہ تے گئے نوری فرشتے تو پوچھے نے کتھا گیا کہ اوہا فرشتے جواب دینے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے پھر آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے پھر آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھے آئے آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھے آئے قد رکھ دے سورج نو پیچھے موڑ کے کیا بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریاں شانہ دیا نے قد رکھ دے سورج نو پیچھے موڑ دے قد رکھ دے سورج نو پیچھے موڑ دے اس پاسے آوے چندری بھی دوڑ دوڑ کے اس پاسے آوے چندری بھی دوڑ دوڑ کے ہوتا گیڑے پاسے آقا دا اشارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا میرے آمنہ دا پیارا ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اساں مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا شان اپنے حبیب دیا رب نے بدایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت شان اپنے حبیب دیا رب نے بدایا شان اپنے حبیب دیا رب نے بدایا مکے تے مدینے دیا قسم اٹھایا مکے تے مدینے دیا قسم اٹھایا مکے تے مدینے دیا قسم اٹھایا اسا گیڑا بھی قرآن دا سپارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا میرے آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا ایک عرش تے نور نور پیارا ہوندا ہے سبحان اللہ ایک عرش تے اتے نور نور تارا ہوندا ہے ایک عرش اتے نور نور تارا ہوندا ہے بے مثال با کمال تے پیارا ہوندا ہے بے مثال تے بے کمال پیارا ہوندا ہے کیوں پیا پڑھدا وا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن جبریل آیا سرکار فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے آدھا سونا باقی عمر دا پتہ نہیں میں سمان دے چوتھے حجاب تے ایک ستارے کو چمکدا ڈٹھا میں سونا میں ان کو 70 سال ڈٹھا ہے لیکن 72,000 مرتبہ او 70 سال تو بعد غیب تھی نہیں 70 سال غیب رہا نہیں کہ میں ان ستارے کو 72,000 مرتبہ ڈٹھا ہے سونا باقی پتہ کوئی نہیں میری عمر کتنی ہے
او ستارہ جڑا 70 سال غیب رہا نہیں بھلا 70 سال کھلوتا رہا نہیں میں 72,000 مرتبہ دکھائے حضور فرمایا کر اسے ستاری جتے کو مکے وچ زیارت کراوا ویکھ لے سیدھی پہچان سبحان اللہ سوڑا کیوں نہ میرے نبی فرمایا میرے سامنے با سرکار نے اپنے پیشانی تو امامہ ایویں چایا سرکار نے جب پیشانی تو امامہ چایا اوہ ستارہ میرے آقا دے پیشانی وچ چمک آیا ہن جبریل منظر پہ پیش کرے لے ایک عرشا اتے نوری نوری تارا ہوندا بے مثال با کمال تے پیارا ہوندا بے مثال با کمال تے پیارا ہوندا بڑھ دیا تو میں دوبارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا میرے آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا ساری دنیا نو روزی اللہ دیندا پیا حضور فرمایا واللہ قاسمانا واللہ یوتیانا قاسمون اللہ دے نبی سونے فرمیندے اللہ دینا ہے تے میں محمد تقسیم کرے نا ساری دنیا نو روزی اللہ دیندا پیا ہے میٹھا ماہی تقسیم کریندا پیا ہے میٹھا ماہی تقسیم کریندا پیا ہے تیرے صدقے کعبہ جگ سارا بھرا ہے کعبہ تیرے صدقے کعبہ جگ سارا ودا ہے اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا میرے آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا میرے آمنہ دے اللہ دا پیارا ویکھیا اسا مکے وچ عجب نظارہ ویکھیا اللہ رب عزت دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام مدنان عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی سونے تے میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے بے حد و بے شمار درود و سلام پیش کریں تو بعض معزز و محتشم علماء کرام سنخان مصطفیٰ جملہ دور و نزدیک تو شمع رسالت پروانیوں مستانیوں اہل علاقہ حضور دے جتنے غلام تشریف فرما ہو یا پیدل سواریاں تے چل کے آیا ہو جتو جتو بھی تشریف جن آیا ہو اللہ ہر بندی نو اپنے حبیب دی جوڑیاں دے صدقے قدم قدم داریں دیا صاحبہ نشیف فرمائے آج دی سادی کٹھ سادہ تے مل جل بانا واضح نصیحت کرنا سننا سناخانی تلاوت جملہ ذکر اذکار سادے واسطے اے سٹیج بناونا اے پلیٹ فارم مہیا کرنا محترم جناب بھائی برادر اکبر محمد رفیع اللہ صاحب محترم جناب ماسٹر ثناء اللہ صاحب محترم جناب عزیزم بلبل مدینہ جانی پہچانی شخصیت سنخان مصطفیٰ عزیزم سمیع اللہ صاحب بھائی محترم نعمت اللہ صاحب حاجی اور جملہ آپ دے جتنے اہل خانہ محبت والے عقیدت والے عزیزم ظفر خان صاحب جملہ آپ دے گھر والے چھوٹے بڑے ساریاں نے اس عقیدت محبت نو اللہ سونا اپنی برگاہ وچ قبول فرمائے مرحوم مغفور چاچا فیض اللہ خان صاحب دی برسی داڑی ہے اس وجہ نال آپ دے صاحبزادگان نے یہ محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا بھائی رفیع اللہ صاحب میرے کو پہلے آ کے آدھے استاد جی تماشا دی ہیں تماشا دے دہاڑے رات نہیں ایک تماشے لگے کھلیں ہر پاسوں پتہ نہیں لکھا ساری محفل تے کوئی آشی یا کوئی نہ میں آکا مکہ تو تھوڑی جی پیڑ کو سجاؤں اڑے ہمیشہ جل چراغ جل دے تو پتنگ خود آویں دے جیلے شمع بل دیئے کہ جگنو کو کوئی آکھیندہ نہیں کہ تو آ دیوے دے نیرے عاشق ہوندہ ہے اور دیوانہ ہوندہ ہے وہ خود آویں دے تو مکہ حضور دی محفل جیلے سج سی تو جنہ دی نصیبی چھ ہو سی تو
او پھر تشریف گھنا سن اتنے میں کئی چارے بھائیوں حاجی صاحب نے ویدا پیا کافی دور او تلے مل خیلان دے رہے تو اس علاقے جو تشریف گھنا ہے محترم بھائی حبیب صاحب جتان جو تشریف گھن گئے ہو رہی ہو جو کافی سنگی بیٹھے ہیں جڑے کافی دور دراز تو تشریف گھنا ہے تو اے نصیب دے کام میں جہندے نصیب چنگا کام لکھا ہویا اسی او ہمیں جتنا دور دے سفر ہو سی اس پہنچنا ہو سی کیونکہ دا نصیب اتنے لکھا ہویا ہے تو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام بھائی رفیع اللہ صاحب بھائی شمی اللہ بھائی ماسٹر ثناء اللہ صاحب انہا اکھے جی ایسا خرچہ ہی کی تھوڑی جی زیادہ کریں نیا پڑے واسطے چٹا حلوہ شریف چٹا حلوہ شریف یہ بھی اہتمام انتظام تھیا پہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد لنگر دے تمام وسیع ہے وہ بھی رد کی خساں فارے ذوق مطابق میں گفتگو کرنی ہے جتنے دیر تو سا باؤنا ہے تو ذوق نال تے محبت نال باؤنا ہے اس دیر گفتگو کرنی میں زیادہ دیر فارے نال اگے پیچھے گلا نہ کردا بلا تمہید میں گفتگو شروع کردا تو سا جاگ دے بیٹھے ہوتے کہ مٹی جی چھل لاوے نا سبحان اللہ قرآن مجید سورت دہا 30واں سپارہ علماء کرام تشریف فرمائے نے اللہ سونا فرمائے دے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَدْ اے میرے میٹھے محبوب تیرے دروازے تے جڑا بھی کوئی سوالی آمنی ان کو جھنک نہ خالی نہ والا جو کچھ منگے ان دی جھولی خیرات نال بھر دے اساں جتنے آئے بیٹھے ہیں اپنیاں بیگانیاں سجناں ساتھیاں علماء حفاظ کرام حضور دے جتنے غلام اسی بندے چھوٹے آئے بیٹھے ہیں اساں کی بن کے آئے ہیں سوالی بن کے آئے بیٹھے ہیں اللہ قرآن کی ارشاد سے فرمیندے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونا تیرے دروازے تے جیڑا بھی آمنے ان کو خالی نہ ملاویں ان کو خیرات عطا فرما حدیث پاک تو اپنی گل شروع کر دیں توال تلی حدیث پاک ہے شاید میں پہلی مرتبہ پڑھنا پہ ہوں اگے پیچھے خطابات جو کئی مرتبہ میں پڑھی الگ کی جو میں میرا خیال پہلی مرتبہ پڑھنا پہ ہوں ذہن میں یہ جمعنے نے ہو سکتے کہ پرانے دور خطاب جو 22 سال تھی گئے تو ہو سکتا ہے کہ میں پرانے دور جو پڑھی ہوئی لیکن یہ حدیث میں تو گھاٹی سنائی ہے قدرتی مطالعہ چاہت دوبارہ آگئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے معارج النبوہ مدارج النبوہ الوفاء نزہت المجالس انہ ساری کتابہ میں جامع موجزات انہ ساری کتابہ میں اے حدیث پاک موجود ہے حدیث دا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب تفسیر جس ساری تو پہلے قرآن کی تفسیر کی تھی سمجھ آنی کوئی او جنا اس حدیث پاک نو نقل کر دے میرے سونے نبی دی مدینی پاک بھی سونی سرزمین ہے مسجد نبی دا خوبصورت ماحول ہے صحابہ کرام دے جمع غفیر ہے حضور دے ارد گرد سارے صحابہ بیٹھے نے اچانک میرے آقا کریم صحابہ دے وچکار تشریف گھننا ہے صحابہ دے ماحول کو ویکھیا ہر صحابی دی نگاہ رسول اللہ دے چہرے تے سرکار بیٹھے سانتے کھڑے تھی گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمانا شروع کر چھوڑی واضح و نصیحت شروع کر چھوڑا کہ سرکار نے موضوع کیڑا رکھا صدقہ خیرات کیا رکھے موضوع صدقہ خیرات دی فضیلت کیا ہے کیونکہ آج انہاں بھی صدقہ خیرات کی تھے اسی بھی حوالے نال تو انشاءاللہ اگر تسی توجہ گفتگو تھی مکمل کی تھی انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی کہ اساں کیا ہاں سات وڈے وڈے عاشق بھی گزرے میں حضور صدقہ خیرات دی تربیت دیتی فضیلت دسی مقام دسیا رتبہ دسیا شان دسی کہ جڑا اللہ دے راہ تے خرچ کرے اس کو اللہ تعالیٰ کتنی شان تے عظمت عطا کرے انہوں نبی کریم صحابہ کو تربیت دیتی سارے صحابہ نے تن من دھن جو بھائی سمیلہ نے نعت پڑھی کہ تن من سونے تو قربان ہے انہیں سارے صحابہ اٹھی کھلوتے جائیں کو جیڑی شاہی حضور علیہ السلام دے نام تو قربان کی تھی کہیں جانا نے صابر کی تھی اس مجمع وچ ایک دور دا ایک دیہات دا رہن والا انج دا بندہ آیا سی جس کو چند دی حضور دا کلمہ پڑھ دیا تھا نواں مسلمان بنیا سی کہ کافی دور مدینے پاک تو وسطی چراند آئی اس علاقے وچ آیا سی تے رسول اللہ دی خدمت وچ بیٹھا اور تساں جتنے آئے بیٹھے ہو کوئی موٹر سائیکل تے آیا سی کوئی پیدل آیا سی کوئی گڈیاں سے آیا سی کوئی کیڑے طریقے تے آیا سی لیکن اس تے موٹر سائیکل کوئی نہ سان وہ دور دا مسافر ہے کہ او دے گھر وچ ایک سونا جے اٹھ تے چڑھ کے آیا سی توجہ ہے یا کوئی نہ
حضور دی خدمت جی چند دن پہلے اس نے کلمہ پڑھی آئی تو اسے بھی دوبارہ دور دراز اٹھ تو سوار تھی کہ آیا اٹھ کو مسجد نبی تو بار بدس تے حضور دی خدمت جی آکے باگے ہے تے حضور نے تبلیغ کیڑی شاید کی تھی اللہ دے راہ دے ہوتے صدقہ خیرات کرنا پیسہ لٹانا رب دے راہ تے دتا ہویا مال خرچ کرنا توجہ ہے یا کوئی حضور نے تربیت دی تھی صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ گندے پہن اور جڑا دیہات دا رہن والا بندہ سی انہیں پہلے اپنے جیب وچ ہاتھ مارے کوئی شے کوئی نہیں اتھا ہی کھلا تھی گئے میں ہاتھ جوڑ کے آدھے سونا لبیک یا رسول اللہ توجہ ہے جی فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے توجہ دیتی سرکار فرمایا دس کیا ہو دیں آدھے سونا تیرے سارے غلام جان دے نظرانے تے مال دے نظرانے دینے پائیں تو سن کمال درجی دی تقریر کی تھی کہ چاس آ گئی ہے میں بھی اللہ دے راہ تے کچھ دیونا چاہنا اگر اجازت دیو تے عرض کراں سرکار فرمایا دس کیا دیں آدھا سونا میں دور دراز تو آیا تو سامنے کو جان دیا میرا گھر بڑا دور ہے میں ادو سفر کر کے آیا ایک اٹھ دیتے جڑا میں کو ڈھیر پیارا ہے وہ لج پالا اے اٹھ میں تیری برگار چ پیش کرے سونا میرے کول مال کوئی نہیں میرے کول درم و دینار کوئی نہیں میرے کول سونا چاندی ہیرے جواہرات کوئی نہیں میں غریب کے بندہ تساں تبلیغ کیتی ہے اللہ دے راہ تے کوئی شے دیون دی میرا دل کردا ہے میں بھی کوئی شے پیش کراں جس اٹھ تے چڑھ کے آیا یا اٹھ تیری برگاہ وچ پیش کرے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا سرکار فرمایا بلال جی آمنا بلال فرمایا بلال اونٹ کو کھلوان مسجد نبی کے سامنے بن چھوڑ مسجد نبی تمہار سرکار کا غلام بلال گن گیا ہے اس کو ایک بوٹے نال بن چھوڑے ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سن بلا کھڑے تھی گئے سرکار فرمایا ہے میرے صحابہ اے اٹھ انہیں میں کو ہدیت تحفہ دیتا ہے میں اے اٹھ اللہ دے راہ تے وچے نوا جڑا پیسہ آسی او میں غریباں مسکیناں تے تقسیم کرے سا اے میرے صحابہ میں اے اٹھ وچے نوا اس میں کو دیتا ہے میں اے اٹھ وچے نوا لیکن سرکار فرمایا ایویں نہیں ایدی بولی لکسی جڑا بولی زیادہ لیسی میں اللہ دا نبی اون کو دے چھوڑے سبحان اللہ سرکار نے حکم دے چھوڑا غلام کھڑے تھی گئے اٹھ دے نیڑے چلے گئے سرکار نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا اور نیڑے تھیا سرکار عمر نیڑے تھیا میرے نبی فرمایا عمر ایویں کر اٹھتا ہے گرنے سارا تو اچھی بولی بھی تو لاوے مال بھی میرا اسی تھی اٹھ بھی میرا اسی اے عمری بولی پہلاوڑی ہے میری جاتے بولے سی تو میری جاتے خرید و فروخت تو کرے سی اس اٹھ دی سارا تو اچھی قیمت پہلاوڑی ہے مال بھی میرا اسی تے اٹھ بھی میرا اسی علماء آدم نبی کریم نے بولی وچ کیوں شمولیت نہیں کی تھی ادھی وجہ اے ہے اگر حضور بولی وچ شامل تھی ونجنا کوئی صحابی نبی دی وجہ تو بولی اتنی نہ لاویا کوئی سرکار دی بولی دی اتنے بولی نہ لاویا ادب دی وجہ تو ہر صحابی خاموش راویا میرے آقا کریم پیچھا بل ہے سرکار فرمایا عمر تو جانے تیرا کم جانے تو بولی لاوے ہاں سرکار عمر نے سارا تو اچھی بولی لا چھوڑی جدا بولی لئیے ہر کوئی چپ کر گئے سرکار عمر نے اٹھدا نکیل پکڑیا میرے آقا دی خدمت جی کھلایا آدھے سونا اے مال بھی تیدا میں عمر بھی تیدا سونا اے وصول کرو اے مال بھی تیدا میں بھی تیدا میرے نبی نے وصول کیتا سرکار فرمایا بلال جی لجپالا فرمایا اٹھ دی نکیل پکڑ جتے باقی اٹھ بندے کھلینے انہاں اٹھا بلال کو بننا سرکار بلال اٹھے بننا ہے بڑا غور نہ جمعہ سوڑا ہے ہن جدا رات تھئی رات گزری
تہجد دا ویلا تھے آئے میرے سونے نبی اپنے حجر مبارک جو نکلے مسجد نبی دی قریب پہ جاندے نے اوہ اٹھ جڑا اٹھاں دے نال بدوئی سرکار اسے اٹھ دے نال ایوے گزرے جڑا سرکار لنگھا اٹھائے اس نے سمان والے پاسے نگاہ چاہیے آدھے مولا کہ کشان کی اپنی عظمت دا واسطہ ہے میں کو آج زبان دے تیرا مٹھا محمد لنگا میں نے سلام کا پیش کر چھوڑا سبحان اللہ اے اللہ تیرا سونا حبیب لنگا میں تیرے نبی کو سلام پیش کرے لوا اے میرے سونے ربا میں کو زبان دے میں ہاں تیرا مٹھا محمد گزرا میں میرا دل تھی نہ میں تیرے نبی کو سلام پیش کرا اور سرکار میں لنگے میں اللہ نے اٹھ کو زبان چلیتی ہے مطا تیرے میرے ذہن خیال آوے استاد جی عجیب گلاں کریں لے آؤ اٹھ کی میں بولے سی میں کجا صاحب کعب دا کتا بول سکتا ہے محمد سونے دا اٹھ بھی بول سکتا ہے سرکاری دو عالم گزرے جو صحیح 4 قدم انگے جو ٹپ ہے اٹھ کو اللہ زبان دیتی ہے سرکاری دو عالم سے سلام دے میں کان پچا دے السلام علیکہ یا خیر البشر اے اللہ دے سارے مخلوق دے اندر اے اللہ دے سارے بندیاں دے اندر بہترین اللہ دے بندے تیرے تے سلام ہوئے السلام علیکہ یا زین القیامہ اے اللہ دے نبی قیامت علی جس وجہ نال کائنات دا نظام سے بزینت پکڑے سی قیامت علی جس دی وجہ نال اللہ قیامت نو سجے سی او شانہ والا رسول کہتے سلام ہوئے اگیا گئے السلام علیکہ یا شفیع الامم اے اللہ دی نبی قیامت علی اپنے دکھی غلامہ دی شفاعت کرنے والے یا سجل اجپالا کہ دیتے میرا سلام ہوئے السلام علیکہ یا رسول رب العالمین اے اللہ دے سچے رسول اے ساری کائنات دے پالن والے رب دا اللہ دا پیارا محبوبہ کہ دیتے میرا سلام ہوئے ان جب سرکار دی ذات سلام پڑھے اس میرے نبی ٹھہر گئے سرکار واللہ میرے نبی دے نال کھلو گئے سرکار نیڑے تھی ہے پتہ چلے جڑا نبی تے سلام پڑھ دے اللہ دے نبی والے پاس توجہ فرمائے سبحان اللہ علماء لکھ دینے جڑا میرے آقا دے درود و سلام پڑھ دے اللہ دے نبی والے پاس توجہ فرمائے جڑا نبی دی ذات تے سلام دی قدر پیش کرے لے میرے آقا اج بھی روزے بھی توجہ فرمائے سرکار نیڑے تھی ہے میرے کریم لجپالا کانیوں دی کنڈتی میں ہاتھ پھیرا سرکار فرمایا حال دے تیری رات کیویں گزری سبحان اللہ کتنا عظیم مقام ہو گیا کتنا عجیب منظر ہو گیا اللہ دا نبی حال پہ پوچھے نا سرکار نے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا میرا نبی فرمائے حال تیری رات کیویں گزری ہے آدھے الحمدللہ ثم الحمدللہ سونا میں کدے دروازے دا مہمان قربان ونجا کیڑا خوش نصیب ہے اج حاجی صاحب حج تے ونجے تے واپس ول کے کیوں گلکڑی لا کے ملدی نبی دے در تو ہو کے آندا پہ او اٹھ نبی کریم دے او دروازے تے کھل کے سونا تیرے دروازے دا مہمان آ ڈاڈا خوش نصیب ہے سرکار فرمایا ہور سونا دا سونا اجازت ہوے تے میں اپنی گلاں سناواں کیڑا خوش نصیب جوان سرکار جانوروں کے سرکار دی خدمت چیئر پہ کرے نہ سونا اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی گل سناواں میرے نبی فرمایا 10 سال کیا حال ہے ارے سونا ہن تو تیری برگاہ وچ اس عربی نے میں کو پیش کیتا ہے لیکن ای تو پہلے میں جتھے رانا مہک یہودی آئی میں یہودی دا نوکرمی میں یہودی دا وزن ڈھونا رانا او ویلے میری عمر بھی ایڈی وڈی کوئی نہ سی سرکار میں ایک یہودی دے کول رانا ساری دیوار
یہودی میرے تے کام کرے نہیں جڑا کام مکمل تھی نہیں میرے گل چ رسی کڈ چھڑے نہیں میں کو جنگل چ چھوڑے نہیں وے لجپالا میں مرضی نال چردا رانا کئی کئی راتیاں کئی کئی ڈیم جنگل چ پھردا وگانا نبی کریم مسکرا کے آدین کیا عجیب گل پیا دے جنگل وچ جانور راندے نے درندے راندے نے تے کو کہیں کھادا کوئی نہیں آدھا سونا گل تُسا بجا فرمائیے واقعہ جنگل چی درندے رانے واقعہ جنگل چی بھیڑیت شیر آندے نے چھڑانے نے لیکن لجپالا میں بے چنتا رایا میں کڈوکڑا مر ونہا کڈوکڑا میں کو مال تے میں کو شیر چیر چھڑے نہا لیکن سونا میں جو بچہ ودا اے میرا کمال نہیں تے محمد سونے دا کمال سرکار فرمایا میری وجہ نال کی بھی بچہ ودائے اگر سونا جڑا جنگل چی چردا ہم میں ہوں ویلے میں جڑے بوٹے دے نیڑے ونجا ہر کچھے وچ آواز آدھی آئی اڈا نہ چر میرے لے پاسے آ تو محمد دی سواری اج سونا تیرے دروازے تے نہیں آیا انہاں بوٹیاں کو علم اے اللہ دے نبی دی سواری بن سی سونا جڑا میں چردا ہونا تے رات ویلا تھی ویا میں آرام نال سو وینا جتنے درندیاں جتنے بھیڑیا شیراں آلے دوالے پھر کے پارا دینے جدا سورج نکل آئی انہیں ٹر دیاں تے ایک بیانو درندیاں دیاں انہوں کوئی نہ کھائے اے محمد سونے دی سواری وے سونے عمر گزر دی رہ گئی تیرا ذکر سن دیا رہ گیا میری دل چی خیشی او کیڑا ویلازی جس دن آتے میں بچہ وداوا جس دن آتے میں عجر سے کھانا ودا جس دن آتے میں عدی شانتی عظمت پائی ودا اس نبی دی خدمت چی میں اللہ جانے کدا پوئنسا جدا آج میرا مالک عرابی کدی خدمت چی میں کو گن آئے میں ڈاڈا خوش نصیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماشاءاللہ کدی زندگی کا بڑی کمال دی گزری ہے ہون دس خوش ہے یا کوئی نہ آدھا سونا ڈاڈا خوشا میرے نبی کریم نے حق لگائے سرکار نے ڈھیر پیار دیتا ہون میرے آقا ولا جو ٹور پائے سرکار نے ایک قدم چایا اے پچھو بول گیا دے سونا اگر اجازت دیتے میں دو عرضیاں کریں نا سبحان اللہ توجہ نال سنو سرکار دا غلام او جانوارے اٹھا دے سونا اگر اجازت دیو میں دو عرضیاں کریں نا میرے نبی فرمایا کیا آدھا ہے آدھے سونا میری پہلی عرضی ہے جی میں اتھے تو سمیں دے تو سواری کرے سونا کرم نوازی چکرو کیا مطلبی جدے قبرہ پھٹ سا کائنات قبرہ تو نکل سی ہر کئی واسطے سواری آسی وے لجپالا میری منت ہے میری سماجت ہے جی میں اتھا میں کو پسند کیتا نے اتھا بھی میں کو ایمیں پسند فرمالا سبحان اللہ سونا اتھا بھی میں کو نال رکھ رہا ہے میرے آقا کریم نے ہوں دی مونڈی دیوی ہاتھ رکھیا سرکار نے فرمایا اج تو بات رنا غضب آئے عید مانا تینے غضبناک سرکار فرمایا غضب تیرا نائے میں تیرے نال وعدہ کرنا کیا مطلب جس چیز تے میں سواری کرنی ہے او تو ہو سی سبحان اللہ آدھے سونا میری دو جی گالے جدا دنیا تے میں راوا پہلی تو میری دعا یہ ہے سونا میں تھوڑے وصال تو پہلے وصال کر ونجا میں سونا تھوڑا درد نہ پچے سا میں تھوڑی جدائی برداشت نہ کر گنشا اے دنیا فانی ہے ہر کئی جہاں تو ٹر ونجنا موت پیالہ ہر کئی چکھنا ہے سونا میری دل دی خیش ہے میں تو پہلے ٹر ونجا اگر لجپالا میں بچے باقی رہ گیا وہ محبوبہ میں کی کرم نوازی کرے اپنے غلامہ نو سمجھاویں اپنے گھر والوں نو سمجھاویں میں تو بات جڑا تساں چلے ونجو اے تو بات سونا میں دیتے کوئی سواری نہ کرے اپنے غلامہ نو سمجھا چھوڑے جڑا تساں چلے ونجو اگر میں باقی رہا پہلے تو میری
چاہتے سونا میں تھوڑے کو پہلے چلا ہویا لیکن اگر زندگی دی معاملات تارا وڈا ہویا میں باقی رہ گئی ہوں اگر میں باقی تو بعد رہے ہوں غلامہ نو سمجھائے میرے تے سواری نہ کرائے سونا میں برداشت نہ کر سکتا جڑی باوڑ علی جاتے دیئے میں غیر نو برداشت نہیں کر سکتا سرکار فرمائے ٹھیک ہے اے گل بھی میں تیری منے سا اے بھی قبول تھی سی ہن وقت گزر رہ گئے دادا سونا نبی جڑی بنے اسے اٹھ کو گھناوے سرکار فرمائے دی بلال میری اٹھ نو گھنلا حضور سواری کریں سرکار اشارہ دین اے بھج پوے جدی بھی لمبے سفر تے وینے میرے سرکار اسے اٹھتے سواری کرنے نے حضور بھی غلام آدل اے تابع فرمانے اٹھ دیا بتونی ہے جدہ زمین تے بانا ہے وہ پہلے اپنے گونڈے لینے اگلے والا پچھلے پاسے بانا ہے آرام نال لیکن سرکار نو چامڑا نہ اٹھا جدہ بھی زمین تے بانا ہے اپنے لیول مطابق بانا نہیں آقا کریم نو جھٹکی نہیں دینا اتنا سکون نال قدم چھے نہیں اگر بھج بھی مارے ہاں اٹھ دی اپنی گرفتار ہے ان کے اندر لچک ہونی ہے لیکن سرکار دا اے اٹھ جڑا ہے جڑا بھج بھی مارے ہاں سرکار کو سٹ نہیں منے حضور کو لچک نہیں دینا سکون نال چلنا نہیں ایک وقت گزرتا رہ گیا ہے میرے آقا دنیا تو پردہ کر گئے اے ایک پاسی پھاڑی چی بڑھا ہوئی ان کو قیمہ دسایا ہے سرکار دنیا تو چلے گئے نے اس نے چرنا چھوڑ دیتا کھامنا چھوڑ دیتا انہیں پیمنا چھوڑ دیتا اے روندہ رہ گیا میرے نبی دا وصال تھی گیا تریجہ دی خاتون جنت حسنین کریمین دی امی جان پاک بطول فاطمہ تو زہرا تریجہ دی شام تو بعد ٹیم آئی آپ بابے دی مزار تے پیویں دیانے کی دے دیانے یہ اٹھ زارو قطار پیارون خاتون جنت نے سن اٹھنو ایکیے ازارو قطار پیرونے ای جو لنگھا اٹھائیے اے اٹھ بول کے آگا ہے اے خاتون جنت اے نبی دی نور نظر رہا ہکل میں میرے کل آوائیں میرے درد بھی سن کے لے خاتون جنت واللہ یہ حسنین دی اممہ واللہ یہ نڑ تھی گئی انہیں گردن لمی کی تھی خاتون جنت نے دا سر چایا تھا اپنی جھولی چرک چھوڑے حسنین دی امی نے اس اٹھ دا سر چایا اپنی جھولی چرکایا پیار کے محبت نال ہاتھ پھیرنے لگ پئی فرمایا او میرے بابے دی نشانی او میرے بابے نال پیار کرنے والے اٹھا ہاں لے جڑی زندگی کی میں پہ گزر دی ہے خاتون جنت نو آدھا ہے یہ جنت دی سرداری میری کی زندگی ہے سرکار پردہ کر گئے میں کو کھانا بھول گیا ہے میں کو پینا بھول گیا ہے میں کو چرنا بھول گیا ہے میری زندگی دی آخری دن ہے میں تے کو صدا تانگے ان کریم دنیا تو ٹور ونجنا ہے آجیے اگر کوئی بابے نو پیغام دینا ہی میں کو دے تیرے بابے نال میری ملاقات تھی اگر جانور نو اپنے موت دا پتہ ہے اگر جانور نو اپنے مرن دا پتہ ہے ایک کیوں جا نسل ہے جڑے آدھے نے بابے نو علم کوئی نہیں ولیان والا علم نہیں دیتا ولی کچھ نہیں کر سکتے نبی کچھ نہیں جانتے جڑا نبی دے دروازے دا جانور ہے ان کو اللہ اے علم دیتا ہویا ہے ان دی اللہ تعالیٰ اے بصارت نگاہ رکھی ہوئی ہونی ہے ان کو اپنے مرن دا علم ہونا ہے اے بھی پتہ سے بعد مرن تو میں مٹھے محمد کریم نال ملاقات کرنی سرکار دنال محبت کرنے والا جانور اٹھ آدھا ہے خاتون جنگا ان قریب میں دنیا تو چلا بننے تیرے بابے نال ملاقات کرنی ہے اگر کوئی پیغام ہوئے میں کو دے ویا خاتون جنت رومن لگ پئیے تے پیار کر کے آدھیے وے اٹھا جدہ میرے بابے نال ملاقات تھی بھی میرے بابے کو آکیں تیری دھی ڈاڑی دکھی ہے تیری دھی ڈاڑی پریشان ہے
میں کوئی ساڑھے کی میں تے نظار چ بیٹھیاں خاتون جنت جھولی وچ اٹھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان تے محبت کرنے والا خاتون جنت ہاتھ پائی پھرے دیئے روح پرواز کر گئی ہے رسول اللہ دا غلام تے رسول اللہ دا دیوانہ جانور فاطمہ تو زہرہ دی جھولی وچ پردہ کر گئی ہے روح پرواز کر گئی ہے خاتون جنت نے جگہ دیکھا ہے انہا روح پرواز کر گئی ہے ہولے جے گردن زمین تے رکھائی ہے گھر تشریف دن آئے علی شیر خدا سے ڈیوٹی لئی فرمایا ایک ٹاٹ گول ایک ٹاٹ دے اندر لپیٹ توجہ ہے یہ کوئی سبحان اللہ فرمایا ایک ٹاٹ گول علی جی سون فرمایا ایمیں کر ٹاٹ گول ان ٹاٹ دے اندر جانور کو لپیٹ اے عام جانور نہیں ہے میرے بابے دی عظیم نشانی ہے میرے بابے دا دیوانہ ہے خاتون جنت نے ٹھوا کھٹوایا قبر بنوائی ہے اسے اٹھوں دے اندر دفن کرایا علماء کرام لکھ دینے مدینہ پاک دی بزرگ لکھ دینے فرمایا 4 یا 5 دہاڑاں جو گزریاں کسے ادھر دی بنا کسی مجبوری دی بنا اسے دا ساٹھوہا کھٹڑا پہ گیا اس دی قبر نو پٹڑا پہ گیا اساں جنا اس دی قبر نو پٹڑا اس دی قبر وچ کوئی شے کوئی نہیں علماء لکھ دینے پتہ چل گیا جیدہ تعلق مدینے والے نالئی ادھا جسم اتھر بھی زمین چے نہیں رہا مدینے والے کولو چلا گئے ایتا جانور جنہوں نے میرے آقا کریم نال پیار کیتا ہے علامہ زرقانی علیہ رحمہ فرما دینے اے اٹھ اپنی قبر وچ موجود کوئی نہیں ہر کوئی جان دائی اے اتھے کیوں کوئی نہیں کیونکہ دا تعلق مدینے والے نال ہے اس وجہ نال محدثین کرام فرمین دینے بعض بندے بے ادب ہونے تے مرد مدینے نے تے بعض بندے عاشق ہونے مرد پاکستان چنے جدہ پاکستان علی عاشق نو اتھاں دفن کرینے تے بے ادب نو مدینے دفن کرینے اللہ تعالیٰ تار ملے نے جڑا بے ادب ہونے ان کو کٹ کی لین دے اندر پہنائے تے عاشق مدینے وچ شامل فرمانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک جانور پیار کیتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا جی اٹھ نے حضور نال پیار کیتا سرکار نے اس نال کتنی وفا کیتی کہ اون دا آخری لمحے تک بھی حضور نے احسان ادا کیتا تے ان کو اپنے نال رکھے علماء لکھ دینے اگر جانور حضور نال پیار کرے تے جانور دروازے مصطفیٰ تے آوے تے سوال کرے سونا میں کو اپنی سواری بنا سواری تو بعد اگا بھی میں کو سواری چ استعمال کری تو سونا میں کو مدینے وچ رکھی حضور نے ایک جانور تو خالی نہیں ولایا ہووے نبی دا غلام تے عرضیاں پیش کرے سونا کیویں خالی ولا سکدے سمجھ آندی بھئی کوئی اس وجہ نال اساں جتنیاں رسول اللہ دے دروازے دے منگتیاں لیکن منگتا کوئی شے منگے تے تاں سونا لگدا ہے کہ او تعلق روی رسول اللہ نال بنا ہوئے نا ہن اساں تے نماز پڑھدے پاسے کئی نوجواناں کو میں دیکھدا پیاں بے چنتے کھلوتے ہیں موبائل کو پتہ نہیں سے کڈے ویلی تھی سو مو تاسی تے ویلا تھی عشاء دی نماز تھی نہیں پئی تے کئی نوجوانوں کو نماز دا پرواہ کوئی نہیں پتہ نہیں میلاد علی دی بندہ حضور دے در نہ رک کے رب دے در وچ سر سجدے چ نہ رکھے تے کڈے رکھی کتنی افسوس دی گل ہے کہ ساکو ایندی بھی سجدہ نصیب نہیں ہے ہن اگر میں محفل چ آیا بیٹھا میرے واسطے کیا فائدہ وہ صرف حلوہ میرے پلے آ سی اگر آج دے ویلے میں کو نماز نصیب نہیں تھی تو معاشی کی بندہ وینے کرے زندگی چ نہیں نچا تے بندہ نچ پڑے چرنی سری سا راز خبر ہے کرے زندگی دی کوئی نوے نچا تے تماشے دی ڈھول وجدے تے بندے کو جذبہ چڑھ دے کھلو میں بھی بنگڑا مرے نہ چا جنا میلاد جے بندہ لے کدی نماز نہیں پڑھی شرمو بندہ پڑھ گیندے ایک نماز تے پڑھ گیندے تسی نہیں بندہ ویلا راہ ونے تے نماز نہ پڑھے تے اس تو بڑا بد نصیب کیڑا ہو سکدے نیکاں دے قرب وچ بندہ وینے تے نیک بندا ہے ایک اللہ دا بہت بڑا ولی ہے جملے کو بڑا غور نال سنا ہے حضرت خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ دی بہت بڑی ولی تھی گزرن بہت عظیم ہستیاں آپ نے ایک بلی پالی سی بلی توجہ ہے جی بلی پالی ہے خواجہ صاحب نے بلی اور کوئی کام کو نہیں جڑا مہمان آون ہا
تے خواجہ صاحب نے ڈپٹی لائی کہ مہمان کو گان کتنے نے دسے سی لنگری کو لانگری و اتنی روٹی پکی سی توجہ ہے یا کوئی حضرت خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بلی پالیے جو جا مہمان آون بلی دی ڈپٹی آئی خواجہ صاحب نے خدمت چ ونجے تے ہنڈ سینی ہے تے ہنڈ سینی کیڑے رنگ نال توجہ ہے یا کوئی نہ بھئی سبھی اللہ تھوڑی جی آواز کھولے فرمایا او بلی جیڑا اللہ دی ولی دی قرب چرانی آئی اللہ دے محبوبہ دے قرب چرانی آئی ہر ویلے اللہ والا دے شیری تجارت کرنی آئی ان کو اللہ ایدی بسارہ دیتی آئی او مہمان آون والا دی گنتی شمار کرنی آئی 4 5 والویدی آئی 2 آئین 3 آئین بھج گیا نہیں خواجہ صاحب کولو دے خواجہ صاحب دے لانگری کولو ہون دسے نکڑے رنگ نالے علماء لکھ دینے جے مہمان ہک ہوئے آ اے ہک دفعہ میوں کر دیئے توجہ ہے جے مہمان ہک ہوئے آ اے ہک دفعہ میوں کر دیئے مہمان 2 ہونا اے 2 دفعہ میوں کر دیئے مہمان 3 ہونا اے 3 دفعہ میوں کر دیئے اندہ بیلا ایوے گزردہ رہ گیا ہے ہک دی خواجہ صاحب بیٹھے نے دلی خواجہ صاحب دی جھولی چے بیٹھی ہیں ایویں بار 2 مہمان آ گئے انہاں خواجہ صاحب نال ملاقات کی تھی والا بار چلے گئے بلی نے دیکھ لیا اے لانگری دی خدمت چے چلی گئی ہے لانگری کو ہک مرتبہ دیے میوں توجہ ہے یا کوئی نہ لانگری سامنے کھلائی خواجہ صاحب نو مل گیا بندے دوانا بار جو لنگر خانے تو ٹپ کے گئے مہمان خانے وچ با گئے بلی نو خواجہ صاحب فرمایا چل ون لنگر لانگری نو دس مہمان آئے نے ہن بلی گئی ہے لانگری نو آدھی ہے میوں ایک دفعہ آ کے چپ کر گئی ہے لانگری بھج آئے آدھا خواجہ صاحب فرمایا جی فرمایا آج تیری بلی چک گئی ہے بندے نوین آدھی ایک دفعہ میاں فرمایا خواجہ صاحب تیری بلی دا اندازہ چک گئے ایک دفعہ ہی نے آواز کٹی مہمان آئے بیٹھے نے خواجہ صاحب آدھے نے تیری گل بھی ٹھیک ہے لیکن میری بلی پڑھائی ہوئی ہے غلطی اے نہ کرے سی فرمایا تو من یا نہ مانے ایدی گل ٹھیک ہو سی ہونے آگا حضوری والا ویک رہا مہمان دو بیٹھے نے خواجہ صاحب دی اوپرلی ہوئی بلی لانگری کولو وات گئی ہے وات دی ایک دفعہ میاں او آدھا چپ کر جا مہمان دو ہن ایک دفعہ کے والوینی ہے ہن جدہ کچھ لمبے قدرے انہیں لنگر بڑھایا رنگ رنگ دے کھانے بڑھائے انہیں دعا مہمانہ دے سامنے رکھ بیٹھا او ایک مہمان میں پلیٹ اگلے دے سامنے رکھی فرمایا تو کھا او پوچھ بائے تو کیوں نہیں کھانا او آدھا میں نہ کھانا میں کو روزہ ہے میں نہ کھانا میرا روزہ ہے میں نہ کھانا میرا روزہ ہے خواجہ صاحب دور بیٹھے زہر خواجہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی آپ مسکرا میں فرمایا بے لانگریا تو آبائی بلی نہیں جاڑ دی بلی جاڑ دی اے بندے دا روزہ ہے ایدہ کوئی نہیں ای وجہ نال مہمان ہک گئی کھانے اللہ ہک گئی وے اللہ دے بندے جڑا محبوبہ دے دروازے تراون انہاں جانوراں وچ اللہ اتنا عقل و شعور پا دینا تیرے میرے اندر والے معاملے کو جان دینے روزہ او عبادت ہے جڑی اندر دی کیفیت ہے باہر کہیں کو پتہ نہیں لگدا اگر ولی دی دروازے تے بلی راوے تے بلی کو پتہ لگ وینا بندے دا روزہ یا کھو جائے ول مننا پے سی جڑی خواجہ دی دروازے تے بلی راندی ہے او تے علم دی کیفیت ہے وقت آپ سوچو صدیق دے مردی کیا شان سی جڑے حضور دے رلے پائے اس صدیق دا کیا مقام سی نبی کریم دا رازدار
پیار بھی ہے، نبی دلال پیار بھی ہے، جڑا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلال زندگی گزاری، اج بھی میرے آقا دلے عمر تو صدیق پہنے، جو ولید قرب چی بلی کو اللہ اتنا شان دے سکتا ہے، والخود داتا تے خواجہ معین الدین اجمیری بھی کیا شان ہو سی۔ اس وجہ نال اسا بختہ والے ہیں، جماعت اہل سنت ساڈا عقیدہ ہے، اسا اس عقیدے والے ہیں، نہ اللہ ساکو ولیاں دا بے ادب بنایا ہے، نہ صحابہ دا بے ادب بنایا ہے، نہ ساکو اللہ نے نبی دی آل دا بے ادب بنایا ہے، نہ صفی سرکار دے ازواج دا بے ادب بنایا ہے، نہ اللہ دی نبیوں دے بے ادب، جس نو اللہ نے شانہ دتیاں کوئی منے یا نہ منے، سنی دا بال ضرور منی نے۔ سادہ عقیدہ، سادہ پیار، سادہ مذہب تے سادہ عقیدہ تے سادہ مسلک ایڈا پرسکون ہے، سادے مذہب دے اندر تے سادے مسلک دے اندر بھیٹ تار کوئی نہیں۔ ولیاں کو منن والے اساں، پیران دے نال عقیدت رکھن والے اساں، صحابہ دی گن گاون والے اساں، ولیاں نال محبت تے پیار کرن والے اساں، اگر یاری دا لنگر کھا سکدے ہاں، یاری والے دے گن بھی گا سکدے ہیں۔ اس وجہ نال اللہ نے جتنے کائنات کے اندر نظام بنائے نے، کوئی سادہ کمال نہیں، اللہ کریم کا نظام ہے، اپنے محبوبہ دے سر سوار وار کے تیتے میں کو خزانے دینا ہے۔ میں آدھا میری محنت، میں جو تقریر سونی کیتی ہے، میں کو لوکاں پیسے دیتے نے، تقریرہ کرن والے ڈھیروں دے، ہر کوئی تقریرہ کر دے، تقریر کی وجہ نال پیسہ نہیں ڈھینا، مدینے والا راضی تھینا تو اللہ عزت دینا ہے، سونا راضی تھینا تو اللہ عزت دینا ہے۔ اے سمی اللہ بھائی بیٹھے نے، کل دی گل ہے، خدا دی قسم چاہ کے آدھا ممبر رسول کے بیٹھا، پرسوں دی گل، کل پرسوں دی گل ہے، موچ دا علاقہ خان محمد والا، اتھے سارے بڑے گوڑے سنگی نے، اس علاقے دے کئی سنگی انہاں کو جان دینے، انہاں دی ہمشیرہ فوت تھی ہے، میتے نال بیدے رلے رلے 18 عالم دین آئے بیٹھے، پوچھ گنا سوچا جنا ممبر رسول تے بیٹھا وا، 18 عالم دین میں تو پہلے بیٹھیا، میں تو بعد چ وڈیاں وڈیاں ہستیاں نیاں پیاں، ایک دانا پیر مظہر قیوم صاحب دا صفزادہ والا شان، فتوہ شریف والا، او بھی تشریف فرمائی، موا شریف دے پیر صاحب، پیر سید کاظمی سردار ہاشم صاحب، آپ بھی تشریف فرمائے، سکندر آباد دی عظیم ہستی ہے، حضرت قبلہ علامہ مفتی ضیاء اللہ صاحب، ضیاء الرحمن صاحب، ابھی تشریف فرما سن، اے سارے علماء بیٹھے ہیں، سمی میں کو آدھے استاد جی میں ناپ نہ پڑھدا ٹیم تھوڑا ہے، ان تو پہلے لوگ ناتا پڑھدا پیا یا کہ استاد جی ٹیم تھوڑا ہے میں نات نہ پڑھدا، میں کہا نہیں نات پڑھا دے استاد جی بڑے بڑے عالم بیٹھے ساری جا کے تھائے، میں کہا پڑھا ساڈا کمال کوئی نہیں، سارے کان پیچھا بہت بھاری گل ہے، نات پڑھا، میں کہا اللہ خیر کرے سی تحدیث نعمت واسطے گل پہ کرے نہ وا، علماء جمع غفیر رہی، مفتیان کرام بیٹھے سن، پیرانو غلام بیٹھے سن، حالانکہ میں انہاں نال گھریلو تعلق کے تقریر دے بنا نم گیا سا، سرکار دے غلامہ سمجھ کے گیا سے، میں بھائی سبھی کو آکھا میں اکا نہ سنا، زیادہ نہ سنا میں 4 منٹ سنا میں، اس نے 4.5 منٹ نات پڑی، اے سامنے پوچھ کے نہ پتہ نہیں سیدھی گل دسے سی یا کوئی نہ کتنا خرچہ بنایا، 5000 کی لے سی صاحب 4 بیٹا دیجیے، 4 بیٹا تو 5000 صرف نات شروع کی دیئے، آج کل کوئی 10 روپے بھی اگلے کو دینا ہے تو دیکھ دے کہ کنارے کپڑ میں ہے تو خدا دی قسم اسا اللہ دے نام دے لینے ہیں تو وہی بھی پرانا ہو گئے تو وہ دینے 4 4.5 منٹ جیدی کل ہے کہ کچھ گئے کمزور جو جنا میرے کو کیا ہے میرے کو کڑا ہے لیکن 4.5 منٹ نات بڑی ان کو میں راستے پہ آکا میں کہا فقر نہ کریں مان نہ کریں غرور نہ کریں اساں نے کمیاں نو سونے نے قبول کیتا ہے 4000 روپیہ کوئی نے نہیں دینا ایک مالک دے کرم نوازیاں نے اس وجہ نال آدھا سونا لج پال تے گیت ود گاندیاں سونا لج پال تے گیت ود گاندیاں سونا لج پال تے گیت ود گاندیاں صدقہ نبی دا صدقہ نبی دا روز ود کھاندیاں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ
میں کہ استاد جی بیٹھتا تو کرم نوازیاں کرے علماء موجود ہیں میں ساری تقریر کتنی کی تھی 21 منٹ حالانکہ یہ گلاں سارے سہنے نہ لیکن حدیث نعمت واسطے واللہ اللہ تعالی مغروری تو بچا گیا 21 منٹ تقریر کی تھی تے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا 21,000 روپیہ کوئی دے سی ایسا کیڑے کام تقاری نہیں سے چلی نہیں کوئی خدا دی قسم وہ جڑے آپ کہنا پہلو بیل سے مارے تو چک تھی گئی تریجے بیل سے چک تھی میں تقاری چاہاں دے ترکل چاہ رہے نتی وزر آنا میرے کوئی کام نہیں تھی کیونکہ سو کیا سارے کو جو تقاری نہیں چاہے نہیں اتنے پیسے کوئی دے سکتے یہ وجہ کیا ہے سچے دل نال دین دے وچ ٹور کو خدا دی قسم دین محمد تیرے کانڈ نہ لے سی اس وجہ نالا دیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا صدقہ نبی داس روز بد کھاندیا صدقہ نبی داس روز بد کھاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سب مہربانی ہے رب رحمان دی سب مہربانی ہے رب رحمان دی سب مہربانی ہے رب رحمان دی لکھی مولات نبیاں دے سلطان دی لکھی مولات نبیاں دے سلطان دی رل پڑھو نال سدے رل پڑھو نال سدے بس یہ چاہتے ہیں صدقہ نبی دا اثر روز بد کھاندیا صدقہ نبی دا اثر روز بد کھاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا صدقہ نبی دا اثر روز بد کھاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا چرچ جہان وچ سونے لج پال دے سبحان اللہ ایسا کیا بیان کرنے ساکو تو گل کر دی ڈا بھی نہیں آنی اینا چرچ جہان وچ سونے لج پال دے پڑھتا کسی دیتا ہوں امن دلال دے پڑھتا کسی دیتا ہوں امن دلال دے اسی تے دیوانے سونے مدنی دینا بہا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا صدقہ نبی داس روز بد کھاندیا سونا لج پال تیرے گیت بد گاندیا سبحان اللہ ایک بندے آکی سارے میرے گھر چیک کر چٹا حلوہ تھوڑے جو بندے چٹا تو تھی میں اچھی آواز میں لکھ سبحان آخری گال بیان پہ کردان تھی اجازت پر جندن توجہ ہے جی ایک دفعہ اچھی آواز میں درود شریف پر اچھی آواز میں بھائی رفیع اللہ صاحب فرمیش کیجئے گی جو پشتو بنات آخر تو سنا میں کافی سارے بیٹھے ہیں سریکی علی لیکن سریکی علی کافی سارے نات ہو گئی ہیں میں یہ فرمیش پوری کر کے دکھے اجازت کر گندہ جڑی نات بھائی سبی اللہ صاحب تو سا لکھی ہے اے میری تلے اتھے میرے کو یاد کوئی نہیں تے زندگی رہتی پھر کر دی اے جڑا بھی کوئی فرمیش کرتا ہے تو اسے یہ کافی نہیں ہوئی بھائی ایک بات بنی کی تھی فرمیش کہ بیٹھے قسمت دیاں گلاں نصیب دیاں گلاں میں تیرے سامنے اپنے آپ نو مایوس پیش کرے نا کیونکہ میں تیری کلی فرمیش نہ پوری کر سکیا معذرت خان نسیمام خمق چشدہ گنبد خضراتا نسیمام خمق چشدہ گنبد خضراتا سلام پدوارا لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوارا لا سزما اوایا اکاتا نسیمام خمق چشدہ گنبد خضراتا نسیمام خمق چشدہ گنبد خضراتا سلام پدوارا لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوارا لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوارا لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوارا لا سوایا دا غریب بلتانا نترے گی جندگران دائم قریب حجت لاری رسول اللہ
زخمی جڑے دعاتا حاجت لاری رسول زخمی جڑے دعاتا سلام پدوار لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوار لا سزما اوایا اکاتا نسیما ما خمق جشدا گنبد خضراتا نسیما ما خمق جشدا گنبد خضراتا سلام پدوار لا سزما اوایا اکاتا سلام پدوار لا سزما اوایا اکاتا تالار کو سے مدینے خوشبودار لیدلو سرجنے کی داشکان قبیلیار استاد مدینے کو سے خوشبودار لیدلو سرجنے کی داشکان قبیلیار لگیا شدہ کسرا دا محلون شہنشاہ تا لگیا شدہ کسرا دا محلون شہنشاہ تا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا نسیمہ مخمق چڑا گنبد خضراتا نسیمہ مخمق چڑا گنبد خضراتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا سلام پدوار لا سزما اوایا کاتا او زخمی لارے زر گیا حبیب استا اشک پتنگ دے استخار دا مدینے حسین رے وہم ملنگی دے او زخمی لارے زر گیا حبیب استا اشک پتنگ دے او استخار دا مدینے حسین رے وہم ملنگی دے دتن دادا دیدن ببیا کلاشی ماتا دتن دادا دیدن ببیا کلاشی ماتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا نسیمہ مخمق جشدا گنبد خضراتا نسیمہ مخمق جشدا گنبد خضراتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا سلام پدوار اللہ سزما اوایا کاتا آئے تھے مثل گلبل شیر گلشن کر چلے سنبھال ماری باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے فقیران آئے صدا کر چلے دنیا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام